اور مجھے اس لڑکی نے جتنا پریشان کیا، جتنا میرے کو جلایا ہے، وہ صرف درد میں ہی جانتا ہوں کہ جس حساب سے اس نے باتیں کی ہیں اور قسمیں کھائی ہیں اور سپنے دکھائے ہیں، اس حساب سے مجھے کبھی لگا نہیں کہ وہ میرے کو دھوکہ دے گی اور چھوڑ کے جائے گی۔ جب اس کی سچائی میرے سامنے آئی تب مجھے پتہ چلا کہ اس کے وعدے قسمیں سب جھوٹ تھے، ریئلٹی کچھ اور تھی۔ ریئلٹی ایسی تھی کہ مجھے جو دقت ہوتی تھی وہی کرتی تھی۔ کبھی کال کا اگنور کرتی تھی، اور بجی آنے پہ میں پوچھتا تھا تو موسی کا نام لگا دیتی تھی۔ موسی کو بدنام کیوں کرتی ہے؟ اور جب مجھے اس کی سچائی پتہ چلی تب مجھے پتہ چلا وہ کسی اور سے بھی بات کرتی تھی اور ملنے بھی جاتی تھی۔ اور جب مجھے اچانک ایک دن پتہ چل گیا، اس کے فون میں نے فوٹو دیکھ لی تو میں نے پوچھا، تب وہ بولی کہ ممی نے بولا تھا اس وجہ سے گئے تھے۔ ممی بولتی ہیں دھندا کرنے کے لیے تو دھندا کرو گی، تو اتنی سمجھدار نہیں ہے کیا؟ چل چھوڑ، وہ تو بولا چل۔ اس کے بعد تو دھوکہ دیتی رہی میرے کو۔ دے لے بھائی، تیری خاندانی عادت ہے دھوکہ دینا۔ تیرے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں وفادار جو تم دھوکہ نہیں دے گی۔ تیری ماں بھی تو چھنار ہے نا، وہ جب ایک کی نہیں ہوئی تو تم کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے پتہ نہیں کتنے مرد بدلے ہیں، تو تم کیوں نہیں بدلے گی؟ آخر ماں بیٹی ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے اوپر گئی ہیں۔ سب کچھ اچھی بات ہے، تیرا باپ باہر کما رہا، ماں بیٹی دونوں گل چھلرے اڑا رہی ہیں، مردوں کو بلا رہی ہیں گھر پہ، ایک دوسرے کو پتہ نہ چل جائے اس لیے ایک دوسرے کو نیند کی گولی دے کے سلا رہی ہیں۔ اچھا استعمال کرتے ہو تم لوگ، اچھا، بہت زیادہ ہنر ہے تمہارے اندر۔ اور اب تو ہولی آ رہی ہے، اب لگوا لو رنگ کسی اور سے، سناؤ نئے قصے، پھنساؤ لڑکوں کو، کیونکہ تمہیں چونا لگانا تو بہت اچھی طرح آتا ہے۔ جس طریقے سے تم نے میری زندگی میں چونا لگایا ہے، تو اب رنگ بھی لگاؤ نا کسی سے۔ ٹولہ پڑوس کو پکڑ لو، نئے نئے رشتے ملیں گے، نئے نئے لوگ ملیں گے، تو اٹھاؤ فائدہ لڑکی ہونے کا۔ میری زندگی تو برباد کر کے تم گئی ہو، جب تمہاری بس کی نہیں تھی کہ رشتہ نبھا پائیں گے کہ نہیں نبھا پائیں گے، پھر بھی تم وعدے پہ وعدے، قسمیں پہ قسمیں کھاتی رہی ہو۔ جب تمہاری اوقات نہیں تھی تو میں اپنے شوق پورے کرنے تھے نا، پیسے چاہیے تھا نا، تو ڈائریکٹلی بولتی۔ یہ نہیں ہے کہ تم نے پیار کا نام لے کے اتنا بڑا ناٹک کیا، جب جا کے تمہاری خواہشیں پوری ہوئیں۔ تمہاری خواہشیں تو پوری ہو گئی ہیں، لیکن تمہاری خواہشیں کے چکر میں ایک لڑکا برباد ہو گیا ہے، اور وہ لڑکا میں ہوں۔ غور سے دیکھ لے، پہچان لے میرے چہرے کو، میں وہی ہوں جو تیری باتوں میں آیا ہوں، جو تیری قسموں کی قدر کی میں نے، اور تو نے قسموں کے ساتھ ساتھ میرا وہ سب کیا ہے جو تجھے نہیں کرنا تھا۔ کوئی بات نہیں، مرد کی زندگی میں ایسا دن آنا چاہیے، اسے پتہ تو چلنا چاہیے کہ کیا اوقات ہے مرد کی۔ بہن جو جس پہ بھروسہ کرو وہی سالہ ماندر چود نکل جائے تو کیا کرو گے؟ اچھا استعمال کیا ہے بہن جو تو نے، لیکن تو کہے تیرے کو معاف کر دوں، معاف نہیں کرنے والا، کیونکہ جو تو نے سازش چلی، ષڑینتر رچا مجھے برباد کرنے کے لیے، وہ بھگتے گی تو، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں بھگتے گی ضرور۔ اپنی زندگی خوشی رکھنے کے لیے تو میرا استعمال کرتی رہی، جھوٹ بولتی رہی، قسمیں کھاتی رہی۔ میں پاگل بنا رہا ہوں تیرے، جو تو بولتی رہی میں اس کو سچ مانتا رہا کہ ہاں تو سچ بول رہی ہے، تو ہے سچی وفادار ہے۔ لیکن بعد میں جب تیری سچائی پتہ چلی تو پتہ چلا بہن جو تو چھنار سے بھی 10 قدم آگے ہے۔ ماندر چوت، شرم نہیں آئی تجھے ایسا میری گل کرتے ہوئے؟ کم سے کم اتنا تو نہیں کرتی ہے، جب تو نہیں نبھا پائے گی تو ڈائریکٹ چھوڑ کے جاتی میرے کو۔ لیکن یہ کیا تو نے بہن جو چھوڑا بھی نہیں اور دھوکہ بھی دیتی رہی۔ تیری ماں نے بھی کیا ہوگا دو مردوں کے ساتھ، دونوں کے ساتھ شادی کے وعدے کرو، قسمیں کھاؤ، دونوں کے ساتھ گھومو، دونوں سے پیسے منگاؤ، اور وقت آنے پر جب نبھانے کی باری آئے تو مجبوری بنا کے کچھ کہانی سنا کے چھوڑ دو۔ یہ اچھا ٹیلنٹ دیا ہے نا تیری ماں نے، تو بڑھیا سے استعمال کیا تو نے لڑکوں کا، اور اچھے سے فائدہ اٹھایا تو نے اپنی لڑکی ہونے کا اور اپنا شریر دکھانے کا۔
کہ ایسے نہیں تو ایسے تو قابو آئے گا، ایسے نہیں تو ایسے برباد ہوگا. اور تو نے بہت اچھے سے برباد کیا. چل مان لیا تم میرے پاس آ بھی جاتی تو وعدے قسم تو نے اس کے ساتھ بھی کھائے تھے، اس کے ساتھ بھی تو کرے تھے ہیں. تب وہ برباد ہوتا لیکن لڑکا ہی مدد جو لڑکی کبھی برباد نہیں ہوتی ہے. کیونکہ اگر ہم دونوں میں سے تو کسی کے پاس نہیں جاتی، تیسرے کے پاس جاتی، تب وہ برباد ہوتا لیکن لڑکا. اس لیے میں سب سے بول رہا ہوں، بنا جانے مت لگانا کبھی محبت میں ٹانکا. ہمیشہ پھنستا ہے لڑکا، لڑکی کبھی نہیں پھنستی ہے. اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بچ گئی ایک باپ کی عزت، مر گیا ایک ماں کا لڑکا. ایسی ہیں لڑکیاں. لڑکیاں کسی کو نہیں بخشتی ہیں. لڑکے ہیں کہ اس کے انتظار میں تڑپتے رہتے ہیں، پاگل بنے رہتے ہیں، اسی کا انتظار کرتے ہیں، اس کے لیے لوئل رہتے ہیں. اور لڑکی کے لیے تم 2 دن غائب ہو جاؤ نا تو سمجھ لو تیسرے دن وہ کسی اور کے بستر پہ پہنچ جائے گی. اور یہ ریئلٹی ہے بھائی، میرے ساتھ ہوا ہے. جس نے میرے ساتھ وعدے کیے تھے، قسمیں کھائی تھیں، اس کی سچائی ہے یہ. کہ ایک دن بات نہیں کی ہے، 2 دن بات نہیں کرو، مانو تیسرے دن کوئی اور. پتہ چل جائے تو بول دیتی ہے رشتے دار ہے، کزن ہے. بعد میں پتہ چلتا تھا وہ رشتے دار نہیں، وہی یار تھا، وہی سجن بنا ہے. گھر پہ بھی آتا رہا اور میرے سے بھی بات کرتی رہی. جب مجھے پتہ چلا کہ ایسا ہے ویسا ہے تو بہن چود نے، مادر چود والی نے ایک کہانی سنا دی. ایسا نہیں ہے ویسا نہیں، میں صرف آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کے پاس رہتی ہوں، آپ سے ہی شادی کروں گی. بعد میں جب پتہ چلتا ہے کہ مادر چود وہ لڑکی اس کو بلاتی تھی، رات میں، دن میں بھی بلاتی تھی، وقت آنے پر مجھے بھی بلاتی تھی. جب اس کو میری ضرورت پڑتی تھی، پیسے چاہیے ہوتے تھے تو میرے کو بلاتی تھی، اور میں پاگل اس کی باتوں میں آ کر اس کو دیتا تھا. کیونکہ وہ میں سمجھتا تھا چل میری ہے تو، میں تو اپنا بنا کے تیرے کو دے رہا تھا، لٹا رہا تھا، لٹاتا رہتا ہمیشہ. لیکن بعد میں پتہ چلا بہنچو تو سالی چھنار نکلی. چھنر پنا تو نے اپنی ماں کو فیل کر دیا چھنر پنا میں. لیکن تو سدھرنے والی ہے نہیں، یہ تو میں گارنٹی دیتا ہوں. نہ تو سدھرنے والی ہے اور نہ سدھرے گی کبھی. تیرے چال چلن ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، چاہے تو کچھ بھی کر لے. تیرا ایک سے من نہیں بھر سکتا اور نہ کبھی بھرے گا.